ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں بڑی عید کے بعد بڑی تحریک کے کتنے امکانات ہیں اور علی ظفر صاحب کو ہی کیوں یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی احتجاج کی کال سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اگر تو اسے ایک پریشر ٹیکٹس دیکھا جائے کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف مطالبے کھڑے کرتے ہیں جب عمران خان صاحب، تو پریشر ٹیکٹس دیکھا جائے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ٹیکٹس ہے، کل کو پریشر ٹیکٹس بدل جاتا ہے. لیکن اگر واقعی یہ تحریک چلانے کی بات ہے تو جیل میں رہ کے تحریک نہیں چل سکتی. لیڈ کیسے کریں گے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو پارٹی آرگنائزڈ ہو، کوہرنٹ ہو اور ایک ڈائریکشن میں چل رہی ہو، تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چلیے آپ کی تحریک چل جائے گی. وہ بھی ہمیں پارٹی میں نظر نہیں آتا. پارٹی میں کئی ڈائریکشنز ہیں ایک وقت میں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. ظاہر ہے اگر انہوں نے ان کو کہا ہے یہ کرنے کے لیے علی ظفر صاحب کو، تو وہ بنیادی طور پر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ میسیجز جو ہے آگے کمیونیکیٹ کرنے میں ان کی بات کو مکمل طور پر آگے بڑھا دیں گے. لیکن یہ اس سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ واضح کرنے ضروری ہے نا کہ آپ نے کس کو گرانا ہے، کس کو سپورٹ کرنا ہے. اچھا، اور آپ کی جو تحریک ہے اس کا ان مسائل سے کیا تعلق ہے جو عام آدمی کو فیس ہو رہے ہیں. عام آدمی کیوں تحریک میں آئے گا اگر اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے مقاصد اس کو حاصل نہیں ہوں گے؟ تو عام آدمی کے کیا مسائل ہیں اس وقت اور کیا آپ ان کو کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں ان مسائل کو، یہ بھی واضح ہونا ضروری ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس تحریک کا ایجنڈا کیا ہے، وہ ایجنڈا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ پاکستان میں اکیلی پارٹی تحریک نہیں چلا سکتی. عوامی تحریک چلانے کے لیے کولیشن آپ کو کریٹ کرنا ہوتا ہے. مختلف جماعتیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، چاہے وہ شروع میں کم ہوں لیکن کم از کم ساتھ ہونی ضروری ہیں. پھر آخری جو اس میں اہم بات دیکھنے والی ہے کہ جو طبقے پاکستان کے اندر حکومت سے ناراض ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں، عدم وابستگی کا شکار ہیں، وہ حلقے کون سے ہیں اور کیوں ہیں. اور پھر ایک اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں نیشن وائڈ ایشوز موجود نہیں ہیں. بلوچستان میں ایک اپنا ایشوز کا سیریز ہے، پنجاب کے اندر کچھ اور انداز ہے، اسٹیٹ کا کنٹرول پنجاب میں کافی سخت ہمیں نظر آتا ہے. کے پی کے اندر خلفشار ہے اور سندھ والے تو اپنے حساب سے چل رہے ہیں. سندھ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ پی اپنی کمانڈنگ پوزیشن کو کس طرح مینٹین کرے. جب اتنا ڈائیورسیفائڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو تو اس میں ایک یونیفائڈ موومنٹ چلانا کتنا آسان نہیں ہے، جبکہ آپ کا دوسری پارٹیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے کہ آخری پارٹیاں دوسری پارٹیاں کیا چاہتی ہیں، مل کے بیٹھ کے ایک کامن ایجنڈا بنے اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی. تو ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. ان میں سے کوئی بھی باقی رہا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پریشر کے لیے ایک بیان دے دیا، کل کو 2 ہفتے کے بعد دوسرا بیان. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے بیان کی حد تک یہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد بڑا مشکل ہے؟ فی الحال تو عمل درآمد کا امکان ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ جو ہے نا ایک انفراسٹرکچر چاہیے آپ کو موومنٹ چلانے کے لیے. اب لوگ آپ کی پارٹی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی ہوں، اور ایشوز کیا ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا ایشو کیا ہے جس کو وہ لے کے جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں، اور اس ایشو کو دوسری پارٹیاں کس حد تک ایکسیپٹ کرتی ہیں، یہ بھی بڑا لازم ہے. بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو کنکلیوڈ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے نظر میں دورہ کوئٹہ اور گرینڈ جرگے سے خطاب کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے ایک یہ ریچول بن گئی ہے پاکستان میں. کوئی افسوسناک واقعہ دہشت گردی کا بلوچستان میں ہوتا ہے تو ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف وہاں جاتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. شام کو واپس آ گئے ہوں گے. جی آ چکے ہیں واپس. ہاں واپس آ گئے ہوں گے. اللہ خیر صلاح. دیکھیے اگر جرگوں سے یہ معاملہ طے ہونا ہوتا تو اب تک کب کا یہ مسئلہ طے ہو گیا تھا. وزیر اعظم صاحب بلوچستان میں جا کے بلوچستان یونیورسٹی کو کیوں نہیں ایڈریس کرتے؟ وہاں جائیں ذرا. نوجوانوں جو مسئلہ ہے وہاں پہ وہ نوجوانوں کا ہے. اچھا، وہ یوتھ کا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں.
ان میں ریلیونس پیدا کرنی ہے، ان سے رشتہ بنے، جا کے بلوچستان یونیورسٹی کو ایڈریس کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ کتنے ملین روپیہ جو ہے وہ حکومت دے گی. تو بات یہ ہے کہ نیت تو اچھی ہے، خواہش بھی اچھی ہے، ہم بھی اس خواہش کا اور نیت کا حصہ ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ بلوچستان کے مسئلے اس قسم کے فلائنگ وزٹ سے حل ہوں گے. آپ کو حقیقت سمجھنی پڑے گی، اور وہ حقیقت جو ہے سرکاری حلقوں سے اور فوجی حلقوں سے باہر نکل کے، ٹھیک ہے، جب تک آپ معاشرے میں نہیں جاتے، بھائی جو وہ لوگ وہاں آئے ہیں جرگہ میں سب کی سیکیورٹی چیک ہوئی ہوگی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پروٹوکول کیا ہے. جہاں اتنے ہائی لیول کے لوگ موجود ہو، وہاں جو بھی بندہ جاتا ہے اس کی وہ سیکیورٹی چیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح تو بات نہیں بنے گی نا. ٹھیک ہے، ہے، صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دوروں سے بات نہیں بنے گی، عملی اقدامات بھی بر وقت کرنے ہوں گے.